ٹیپو سلطان ستی پرتھا کو بند کرنے والا یہی ٹیپو سلطان ہے۔ ستی پرتھا کیا ہے؟ ستی پرتھا کا مطلب ہندو دھرم میں عورتیں کمر سے نیچے کپڑا پہنیں گی، اس کا پورا کمر سے اوپر پورا جسم ان کا برہنہ رہے گا، کپڑا نہیں رہے گا۔ لیکن اس نظام کو کس نے بند کیا؟ یہی قرآن کو ماننے والے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، اسی ٹیپو سلطان کا یہ دین ہے کہ تلواروں کے نوک پر کہا کہ آج سے کسی برہمن کے سامنے سماج کی کوئی بیٹی ننگا نہیں ہوگی۔ جو تاریخ محمد کا تھا، جو اتہاس محمد کا تھا، جب وہ مکہ المکرمہ فتح کرنے چلے تھے، جب صحابہ کی ایک تعداد تھی اور صحابہ کرام نے کہا کہ محمد آج ہم ابو جہل کے چیروں کا انتقام لیں گے، آج ہم نہیں چھوڑیں گے عتبہ شیبہ کے ان لٹیروں، ان چیروں کو، ان غلاموں کو جنہوں نے بلال حبشی کو مارا تھا، جنہوں نے حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر مارا تھا، جنہوں نے حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جنہوں نے حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی تھی۔ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ حضرت سعد یہ انتقام کی، ریونج کی بات کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے کہا کہ سعد تمہارا یہ انتقام کی، تمہاری یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن میں ظالم نہیں ہوں۔ جاؤ کہہ دو مکہ کی عورتوں سے آج تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹے گا، آج محمد ابن عبداللہ آ رہا ہے، کسی بچے کو یتیم نہیں کیا جائے گا، کسی بیٹی کی دوپٹے کو اڑایا نہیں جائے گا، بلکہ آج سب کو آزادی۔ جاؤ، جو سفیان کے گھر پہ چلا جائے، جو جہاں پر جانا چاہے جائے، سب کو امن ہے، میری تلوار کسی کے اوپر نہیں چلے گی۔ محمد نے کہا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی سرزنش نہیں، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ کیوں؟ میں محمد ابن عبداللہ، مجھے اللہ نے کہا اے محمد تو پوری دنیا کا، انسانوں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جا رہا۔ اس سنت پر عمل کرنے والا کون؟ ٹیپو سلطان کہتا ہے میرے سر پر تاج ہے، میرے سر پر ٹوپی اور پگڑی ہے، میرے ماتھے پر نماز کی نشانی ہے۔ ایک سچا مسلمان، اتنا دیندار، اتنا نیک، اتنے بڑے پراپرٹی کا مالک، ٹیپو سلطان اتنے دیندار کیسے بنے تھے مسلمانوں؟ ان کے ابا کی صحیح پرورش کی ہوئی تھی اس نوجوان کو، صرف 5 منٹ کی تقریر نے اس بچی کی پوری زندگی بدل ڈالی۔ انہوں نے ظالموں کا مقابلہ کیا۔ یہ ستی پرتھا کے اوپر پابندی، بتاؤ ہندوستان کے اتہاس کو کھنگالنے والوں کون ہے؟ ٹیپو سلطان، حیدر علی ٹیپو سلطان۔ یہ مسلم امپیرر میں نام آتا، لیکن انہوں نے اپنی تلوار کا غلط استعمال نہیں کیا، عورت کو سمان دیا۔ محمد نے یہ کہا کہ عورت بیٹی ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر عورت ہے، اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر تمہارے گھر میں یہ عورت تمہاری بہن کی شکل میں ہے تو تمہاری گھر کی رحمت، اگر یہ عورت تمہارے گھر میں ماں کی شکل میں ہے تو یہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ فضیلت اور یہ مقام کس نے بیان کیا؟ محمد رسول اللہ نے۔ یہی چیز، یہی تاریخ پیش کی ٹیپو سلطان فتح علی خان نے، اور کہا کہ اے لوگو، عورت کو ننگا مت کرو، عورت کو سمان دو، عورت کو عزت دو۔ ہے ٹیپو سلطان بات شریعت کی کرتے، وہیں پر بات شاستروں کے اندر بیان کیا گیا ہے عورت کے مقام کو۔ ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو۔ اے ماں، اے ماتا، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے ٹانگوں کو ملا کر چلو، کہیں تمہاری بیوٹی نظر نہ آ جائے۔ مارکیٹ میں، بازار میں جاؤ تو پورے ملبوس ہو کر جاؤ، پردے میں جاؤ، بھڑکیلے لباس پہن کر مت جاؤ۔ آپ کو اللہ نے خوبصورت چہرہ اور شکل دی، آپ کو اللہ نے صورت دی ہے تو اپنی اس خوبصورتی کو اپنے شوہر پر لٹاؤ۔ شادی ہو گئی، شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے اس خوبصورتی کو چھپا کر رکھو۔
خوبصورت چیز چھپی ہوئی اچھی لگتی ہے. اگر کوئی خوبصورت چیز ہے سامنے چوراہے پر رکھ دیجئے تو 10 دن میں آدمی کا من بھر جاتا ہے دیکھتے دیکھتے. کیا مقام بیان کیا محمد رسول اللہ نے. لیکن ان کے چلتے چلتے اخیر زمانے میں ابھی 1799 کی یہ تاریخ ہے، تب جا کر انہوں نے کہا یہ ستی پرتھا بند ہونا چاہیے. ستی پرتھا کو بند کرنے والے ٹیپو سلطان فتح علی خان. وہ بچے کی تربیت ڈھنگ سے اگر ہم کریں گے تو وہ بچہ آگے چل کر چاہے وہ غریب ہوگا لیکن دیندار ہوگا، چاہے وہ بچہ مالدار ہوگا تب بھی وہ دیندار ہوگا اگر صحیح پرورش ہو گئی تو. اسی لیے کہا جاتا ہے کان ابواہ یحودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ. اس کے ماں باپ جس مذہب میں ہوتے ہیں، جس ریلیجن میں ہوتے ہیں، وہ بچہ اسی مذہب کا ماننے والا ہو جاتا. اگر جیسے ہمارے اتر پردیش کے سی ایم صاحب، ان کے ابا پنڈت جی ہوں گے تو جا کر گھنٹی بجانا شروع کیا.